علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا۔ آپ نے سفید پوش سے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا۔ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا، سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا۔ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہ کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے کام کرتے ہیں اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر ہر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن سے، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس وقت ایمان چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہوگی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیں سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں اور مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ کسی زمین میں گندم بخود نہیں اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگ آتے ہیں، ان پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ اس طرح بالکل آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور خود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا پڑے گا۔ خدارا اس لعنت سے بچیں۔ اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے۔ کیوں حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ دوستو، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔